اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سے پیوستہ بات چل رہی تھی انما الامور بمقاصدها کہ جو معاملات ہوتے ہیں ان کا اعتبار ان کے مقاصد اور آبجیکٹیوز کی روشنی میں کیا جاتا ہے، اور انما الاعمال بالنیات بنیادی طور پر یہ حدیث مبارکہ ہے جس کے تحت یہ سارے اصول، قواعد اور ضوابط جو ہے وہ وضع کیے گئے ہیں۔ پچھلی کلاس میں جو ہم ڈسکس کر چکے تھے وہ اسی اصول کے تحت الامور بمقاصدها سے جو نکلنے والے سب میگزمز ہیں ان کے اندر ایک ہم نے جو پڑھا تھا کہ العبرۃ فی العقود للمقاصد والمعانی لا للالفاظ والمبانی، یہ ہم نے پڑھ لیا تھا کہ کانٹریکٹس کے اندر جو اعتبار کیا جاتا ہے وہ مقاصد اور معانی کا کیا جاتا ہے، آبجیکٹیوز کا کیا جاتا ہے، نہ کہ ان کے ظاہری الفاظ کا کیا جاتا ہے۔ یعنی ہم اگر لفظ استعمال کریں کہ ایک ہوتا ہے سبسٹانس اور ایک ہوتی ہے فارم، تو جو کانٹریکٹ کا اگرچہ اسلامک لا کے اندر جو کانٹریکٹ کی فارم ظاہری شکل و صورت ہوتی ہے اور اس کا ظاہری جو پھر حقیقی آبجیکٹیو ہوتا ہے، دونوں کے دونوں ویٹ رکھتے ہیں، لیکن جب دونوں کے دونوں آپس میں مقابل آ جائیں گے تو پھر ہم کانٹریکٹ کی ظاہری صورت کو ویٹ نہیں دیں گے بلکہ ہم اس کی آبجیکٹیوٹی کو ویٹ دیں گے۔ البتہ اس کے اندر احناف اور فقہائے شواف فقہا کے درمیان فرق ہے۔ شواف وہ کہتے ہیں کہ ہم آبجیکٹیوٹی کو نہیں دیکھیں گے، ہم سبسٹانس کی طرف نہیں جائیں گے، ہم جو ہے وہ ظاہری الفاظ کی طرف دیکھیں گے۔ اگر ظاہری صورت، شکل و صورت کسی کانٹریکٹ کی وہ شرعی اصولوں کے مطابق ہے تو پھر ہم اس عقد کو ویلڈ کہیں گے، اور اس کی حقیقت کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کا تعلق نیتوں سے، اور نیتوں جاننے کا ہمارے اوپر کوئی نہیں ہے کہ ہم کسی کی نیتوں کو جان سکیں، لہٰذا یہ معاملہ قضان ہے، یہ اللہ اور بندے کے درمیان ہے، یہ وہی جانیں گے۔ لیکن احناف اس کے قائل ہیں، احناف کہتے ہیں کہ نہیں، ہم کانٹریکٹس کے جو یہاں پر ایک احناف کا جو قاعدہ امام بزدوی نے بھی اور امام سرخسی نے بھی اس کو کیا کہ الامور بعواقبها، کہ ہم معاملات کو اس کے اینڈ ریزلٹس میں بھی جج کرتے ہیں۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اگر یہ کانٹریکٹ کر لیا جائے تو اس کا آخری نتیجہ کیا نکلے گا، تو ہم اس کے اوپر بھی نظر رکھتے ہوئے اس کانٹریکٹ کے بارے میں یہ اندازہ لگاتے ہیں۔ تو اسی سے انما الامور بمقاصدها کی جو بات ہوئی تھی، اسی سے پھر یہ ایک سب میگزم آگے نکلا کہ کل حیلۃ یتوسل بها الى ابطال حق او احقاق باطل ہی حرام، کہ ہر وہ ہیلہ جس کے ذریعے کسی حق کو باطل کیا جائے، کسی رائٹ کو باطل کیا جائے، یہاں حقوق، حق سے مراد حقوق ہے، او احقاق کے باطل، یا کسی غلط چیز کو درست ثابت کیا جائے، یا کسی غلط چیز کو درست ثابت کیا جائے، تو یہ ایسا ہیلہ جو ہے وہ کیا ہوگا؟ حرام ہوگا۔ دو ہیلے یہاں پر ذکر کیے جا رہے ہیں۔ پہلا ہیلہ ہے کل حیلۃ یتوسل بها الى ابطال حق، یا تو آپ نلیفیکیشن آف رائٹ کر رہے ہیں یا آپ کیا کر رہے ہیں؟ رانگ کو رائٹ کر رہے ہیں۔ تو اس دونوں کے دونوں ہیلے وہ کہتے ہیں کیا ہے؟ حرام ہے۔ تو اس کا ترجمہ جو بنتا ہے اس میگزم کا، ایوری لیگل artifice whereby nullification of a right or affirmation of a wrong is devised is unlawful، یعنی کہ ایوری لیگل artifice، ہر وہ لیگل قانونی ہیلا whereby جس کے ذریعے کیا کیا جائے؟ nullification of right، جہاں پہ کسی کے حق کو نلیفائی کیا جائے، اور نلیفائی کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو باطل کیا جائے، اور افرمیشن آف اے رانگ، یا آپ کیا کرتے ہیں؟ کسی رانگ کو پروف کر دیتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے۔ is devised is unlawful، ایسا کرنا کیا ہے؟ unlawful ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ تو اس پیراگراف کے اندر جو ڈسکشن ہو رہی ہے وہ ہیلا کے لغوی معنی کی ہو رہی ہے، کہ ہیلا کے لغوی معنی کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہیلا کا ایک بنیادی طور پر ایک ایسا ٹول ہے، ایک ایسا آلہ آپ سمجھ سکتے ہیں، ایک ایسا طریقہ ہے جس کے ذریعے میننگ تو ہے اس کا ایک بھی ٹرک، اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک ٹرک ہے، ایک آلہ ہے بنیادی طور پر۔ بھئی کس مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ٹیکنیکل سینس میں؟ کہ بھئی آپ کسی قانونی دقت سے، قانونی پیچیدگیوں سے خود کو بچانا چاہتے ہیں تو جو طریقہ کار آپ اس سے استعمال کریں گے اسے کہا جائے گا ہیلا۔ تو یہ بنیادی طور پر یہاں پر یہ کہنے لگے ہیں۔
اور یہ کام کیا کرتا ہے ہیلا؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ کسی بندے کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس مشکل سے نکال سکے. دیکھیں نا یہاں پر کہ بھی اٹ انیبلز پرسن who would otherwise have had no choice but to act against the provisions of sacred law to arrive at the desired results while actually conforming to the letter of the law. وہ اب بندہ اس کے پاس راستہ ہی کوئی نہیں ہوتا، یا تو یہ ہے کہ بھی وہ کوئی صورت اختیار کر لے جس کے ذریعے سیدھا سیدھا وہ اس مشکل میں پھنس جائے، یا پھر یہ ہے کہ بھی کوئی ایسا طریقہ اختیار کرے کہ اس مشکل سے بھی نکل جائے اور شکل و صورت کے اعتبار سے بھی ایسا لگے کہ جس طرح اس نے قانون کو پورا کر دیا ہے. شکل و صورت سے بھی ایسا لگے کہ اس نے قانون کو پورا کر دیا ہے اور من چاہا نتیجہ اس کا نکلا ہے. اور کیا نکلا ہے؟ من چاہا نتیجہ نکلا ہے کہ جس طرح وہ چاہتا تھا. سو دس ہیل تو کہتے ہیں کہ جو ہیلے کی جمع پلورل ہے ہیل کانسٹیچیوٹ لیگل مینز، تو کیا ہو جاتے ہیں؟ یہ قانونی راستے بنا لیتا ہے بنیادی طور پر by which one can arrive at judicial result otherwise prohibited by law، کہ جس کے ذریعے وہ ایک فقہی جواز کا نتیجہ حاصل کرتا ہے. اگر وہ ہیلا نہ اپناتا تو پھر اس کے لیے وہ معاملہ جائز نہیں ہونا تھا، بلکہ وہ کیا ہو جانا تھا؟ وہ prohibited by the law، لا اس کو منع کر رہا تھا. تو یہ ہے بنیادی طور پر اس ہیلے کی جو ہے وہ میننگ. اب بات کرتے ہیں کہ بھی ہیلا in Islamic jurisprudence is used in two meanings. ہیلے کے جو بنیادی طور پر ہے وہ دو میننگ، دو معنوں میں وہ کہتے ہیں کہ بھی استعمال کیا جاتا ہے. Firstly as a tricky solution to difficult problems. پہلا تو یہ ہے کہ بھی ایک بڑا کلیور آپ سولوشن نکالتے ہیں جس کے ذریعے آپ اس مشکل سے نکل جاتے ہیں. Without prima facie frustrating the purpose of law. پریما فسائی قانونی زبان کے اندر ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کہ آپ یہ اسٹیبلش کرنا پڑتا ہے آپ کو پروف کے ذریعے کہ فلاں معاملہ غلط ہے. ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں وداؤٹ پریما فسائی، بلکہ وہ معاملہ فرسٹریٹنگ the purpose of law. Firstly as a tricky solution to difficult problems without frustrating the purpose of law. یعنی اس کے ذریعے آپ جو شریعہ کا جو قانون ہوتا ہے اس کو فرسٹریٹ آپ نہیں کر رہے، اس کو توڑ نہیں رہے ہوتے. یعنی شریعہ کے قانون کو توڑے بغیر آپ مشکل سے نکلنے کے لیے حل تلاش کرتے ہیں. ایک تو ہیلا وہ ہوتا ہے جس میں آپ شریعت کے اصولوں کی خلاف ورزی نہیں کرتے. They are clever uses of the law to achieve legitimate ends. Legitimate ends کا کیا مطلب ہے؟ قانونی جائز آپ نتیجے حاصل کرتے ہیں. کیا حاصل کرتے ہیں؟ جائز نتیجے تک پہنچنا. وہ کہتے ہیں آپ ایسے ہیلوں کا استعمال کر کے کسی جائز نتیجے پہ پہنچتے ہیں. تو legitimate end. They are employed to overcome inconvenience in law. اب یہ جو ہیلے ہوتے ہیں employed کا یہاں پر مطلب ہوتا ہے they are employed، یہ استعمال کیے جاتے ہیں. ورنہ employee کا مطلب بازو کا تو اور ہو جاتا ہے جی میں جاب کرتا ہوں نوکری کرتا ہوں، نہیں، یہاں پر کیا مطلب ہے؟ اطلاق. They are employed، یہ ہیلے جو ہے ان کا اطلاق کیا جاتا ہے کس چیز کے لیے؟ To overcome inconvenience in law، تاکہ قانون کے اندر جو پیچیدگی ہے اس کے اوپر غلبہ پایا جائے، اس سے بچا جائے. بس سمجھ آ گئی؟ Such hil are considered to be lawful. ایسے ہیلوں کو کہتے ہیں ہیلتن یجوز. ہماری فقہ کے اندر، حنفی فقہ کے اندر ہیلتن یجوز، یہ جو بات کر رہے ہیں کہ ہیلہ کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. حنفی کہتے ہیں ہیلتن یجوز و ہیلتن لا یجوز. تو جائز ہیلہ کون سا ہے؟ جائز ہیلہ وہ ہوگا جس میں آپ کسی قانونی پیچیدگی سے خود کو بچائے بغیر اور کیا کہتے ہیں کہ شریعہ کے کسی بھی اصول کو وائلیٹ کیے بغیر آپ کسی ایک بہتر سولوشن تک پہنچ جاتے ہیں. احناف کہتے ہیں کہ یہ ہیلتن یجوز ہوگا. احناف کیا کہیں گے اس کو؟ ہیلتن یجوز. پھر کہتے ہیں کہ حنفی اینڈ حنبلی جورسٹ پریفر ٹو کال them مخارج. البتہ حنفی کی دیگر آپ کتب کے اندر جائیں گے تو جب ہیلا کی تقسیم کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہیلتن یجوز و ہیلتن لا یجوز. یہ جو مخرج کا لفظ ہے، مخرج اس کی پلورل جمع آتی ہے مخارج. یہ جو لفظ ہے مخارج کا، یہ زیادہ تر حنبلی کتب کے اندر فقہ کے اندر استعمال ہوتا ہے. وہ ہیلتن کا لفظ استعمال نہیں کرتے. آگے چل کے بحث آئے گی کہ ہیلتن کا لفظ کیسا ہے.
اصل میں جو ہیلا کا لفظ ہے ہمبلیوں کے ہاں یہ نیگیٹو ورڈ ہے، یہ منفی لفظ ہے۔ وہ کہتے ہیں جب بھی لفظ ہیلا کا استعمال ہوگا ہم یہی سمجھیں گے کہ بھی ناجائز ہے۔ حنفی کہتے ہیں کہ نہیں، یہ نیوٹرل لفظ ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں ہیلا بذات خود نہ اچھا ہے نہ برا ہے۔ ہیلا اگر یجوز ہوگا، اچھا ہوگا تو یجوز، اور اگر برا ہوگا تو لا یجوز۔ ہم کہیں گے کہ ہیلۃ یجوز و ہیلۃ لا یجوز۔ اچھا، حنبلی کہتے ہیں، جس کو حنفی کہتے ہیں کہ یہ ہیلا جائز ہے، حنبلی اسے ہیلا نہیں کہتے، حنبلی کہتے ہیں یہ مخرج ہے۔ تو اس کا مطلب ہے صرف اصطلاحات کا فرق ہوا۔ کس کا فرق ہے؟ اصطلاحات کے استعمال کا فرق ہے۔ مخرج کا مطلب کیا ہے؟ مخرج کا مطلب ہے ایگزٹ، وے آؤٹ، نکلنے کا راستہ۔ بھی مثبت مشکل میں پھنس گئے ہیں، اب اس سے کیسے نکلا جائے، ایگزٹ کیسے ملے گا ہمیں، تو اسے وہ مخرج کا نام دیتے ہیں۔ وے آؤٹ رادر دین ہیل، یعنی حنبلی سے ہیل نہیں کہتے بلکہ اسے مخرج کہتے ہیں۔ اور امام سرخسی کی کتاب باقاعدہ المبسوط کے اندر ایک چیپٹر، آخر میں کتاب کے آخری چیپٹرز میں ایک کتاب الہیل کے نام سے بھی کتاب موجود ہے۔ Secondly, as a device and subterfuge used in order to circumvent certain Sharia prohibitions. اچھا، جو دوسرا شریعہ کی جو ہیلا کی قسم ہے وہ ہے کہ جو ایسی ڈیوائس ہے یا ایسا ٹرک ہے کہ جو استعمال کیا جاتا ہے کسی بھی شرعی حرمت کو کراس کرنے کے لیے۔ سرکموینٹ کا مطلب ہوتا ہے جمپ لگا کر کراس کرنا۔ سرکموینٹنٹ کیا مطلب ہوتا ہے؟ جمپ لگا کر آپ عبور کر جاتے ہیں کسی چیز کو، تو وہ کہتے ہیں شرعی حرمت کو آپ کراس کر رہے ہیں۔ بنیادی طور پر آپ شرعی حرمت کو پھلانگنا، شرعی حرمت سے آپ اس کو کراس کر رہے ہو، یعنی آپ یہ چاہ رہے ہو ہے تو حرام، ہم کسی طرح کیا کر لیں حلال۔ جس طرح وہ بنی اسرائیل کی مثال آتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تم نے مچھلیوں کا شکار نہیں کرنا، تو انہوں نے سمندر سے نہریں بنا کر تالابوں میں مچھلیاں ڈالنا شروع کر دی تھی، تو اصل میں ان کے لیے حرام تھا مچھلیوں کو پکڑنا، انہوں نے اسی حرام کو اپنے لیے جائز بنانے کے لیے نہریں کھود لی تھی اور تالاب میں مچھلیوں کو ڈالنا شروع کر دیا، تو حرام کو حلال کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ ہے وہ ہیلا جس کی بات کر رہے ہیں، ہیلۃ لا یجوز، جسے کہا جاتا ہے کہ یہ ہیلا حرام ہے کیونکہ وہ ناجائز کو جائز بنانے کے لیے تھا۔ ایسا ہیلا شریعت کی حرمت کو پھلانگنے کے لیے تھا، کراس کرنے کے لیے تھا، اور ٹو ایویڈ سرٹن اوبلیگیشن، یا آپ کسی بھی فریضے سے بچنا چاہتے ہیں، یا آپ کسی بھی فریضے سے، شریعت نے آپ پر کہا کہ یہ آپ پر فرض ہے اور آپ اس فرض سے بچنا چاہ رہے ہیں۔ ہاں ہاں، وہ اسی طرح آتا ہے، ہیلا اسقاط زکوٰۃ دوسرے میں آتا ہے، وہ یجوز میں تو آتا ہی نہیں۔ وہ تو حنفی بھی کہتے ہیں یہ ہیلا اسقاط زکوٰۃ جو ہے یہ ناجائز ہے، یہ جواز میں تو نہیں آتا، ہیلۃ لا یجوز میں آتا ہے۔ اب شریعت نے مثال کے طور پر یہی والی بات کہ شریعت نے کہا زکوٰۃ ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ اب ایک آدمی اس فریضے سے بچنا چاہے، اور ایک جس طرح کہ ہم نے مثال اسی کتاب میں آگے بھی آئے گی، جگہ جگہ آئے گی، کہ ایک آدمی کے پاس جو سونا ہے وہ جیسے اس کے اوپر سال مکمل، اس کو پتا کہ بھی جیسے سونا میری ملکیت میں ایک سال گزرے گا اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، تو زکوٰۃ سال مکمل ہونے سے 10 دن 5 دن پہلے وہ کیا کرتا ہے، وہ سونا اپنی بیوی کو گفٹ دے دیتا ہے۔ تو جیسے ہی 10 دن گزریں گے، جب اسے کہا جائے گا بھی زکوٰۃ ادا کرو، تو وہ کہے گا بھی زکوٰۃ میں کس مال پہ ادا کروں، زکوٰۃ تو سونا تو میرے پاس رہا ہی نہیں، تو میں اس لیے سونا تو بیگم کے پاس ہے۔ اب بیگم سے کہے کہ تم زکوٰۃ دو، وہ کہے گی کہ میری اونرشپ میں تو 10 دن ہوئے آیا ہے، تو سال گزرے گا تو میں زکوٰۃ دوں گی۔ تو اس طرح اس شوہر نے زکوٰۃ ادائیگی سے خود کو بچا لیا، یعنی وہ فریضہ جو شریعت نے اس پر لگایا تھا اس نے اس سے خود کو بچایا۔ کس کے ذریعے سے؟ ایک ہیلا اڈاپٹ کیا، اور ہیلا کیا اختیار کیا؟ بیوی کو تحفہ دینا۔ تو بیوی کو تحفہ دینے کے ذریعے اس نے شریعت ایسا ہیلا اپنایا تاکہ شریعت کے فریضے سے خود کو بچا لے۔ پھر بیوی کے پاس جیسے ہی سال گزرنا مکمل ہونے لگے گا تو بیوی شوہر کو گفٹ دے دے گی، تو اس طرح وہ ایک دوسرے کو گفٹ دیتے رہیں گے، اور گفٹ کا ہیلا اختیار، حالانکہ گفٹ جائز ہے، شریعت میں گفٹ دینا جائز ہے، تو بلکہ تحادو تحابو حدیث ہے کہ ایک دوسرے کو گفٹ دو تاکہ تمہاری آپس میں محبت بڑھے، شریعت انکریج کرتی ہے۔ یہاں پر اس ہیلے کو کیوں استعمال کیا جا رہا ہے؟ اس گفٹ کو ہیلے کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے، یعنی زکوٰۃ سے بچنا۔ تو اس لیے شریعت کہتی ہے کہ یہاں پر یہ جو گفٹ کا ہیلا ہے یہ لا یجوز، یہ
ایگزٹ نہیں ہے، یہ مخرج نہیں ہے، یہ وے آؤٹ نہیں ہے، یہ ناجائز ہے۔ تو پھر نقصان بھی اٹھاتے ہیں۔ پھر اللہ کی طرف سے جب ان کے اوپر آفات و بلیات آتی ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہیلا زکوٰۃ بچا رہے ہیں، اللہ ان کے گھر میں ڈاکو بھیج دے گا، ان کے ہاں بیماریاں دے دے گا، وہی سونا بیماریوں کے راستے سے نکل جائے گا، پھر یہی ہوگا۔ ہاں یہ معاملہ ہے کہ بھی اللہ تعالیٰ پھر شعور کسی کسی کو دیتا ہے کہ بندہ فوراً پکار اٹھے کہ میری جو میرے اوپر جو آفت آئی ہے، یہ میرے اوپر آفت کس سبب سے آئی ہے۔ پھر وہ سوچتا ہے اپنے ماضی پر، جب اس کو پتہ چلتا ہے یہ تو اس وجہ سے آئی ہے، پھر وہ سجدے پہ گرتا ہے اور توبہ کرتا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کسی کسی کو فہم عطا کرتا ہے۔ یہ جو مرنے کے بعد وہ اس کو میت کے اوپر سے تھوڑے سے پیسے کما کر دے دیتے ہیں، یہ بھی وہی اس کا ہوتا ہے نہیں کا جو کرتے ہیں خاص طور پر یہ چیز یاد ہے۔ اچھا میرے علم میں وہ جو آپ ہیلا بتا رہے ہیں کہ میت کے اوپر سے پیسوں کو گزارنا، یہ اس کا ہوتا ہے کہ میت کی جو نمازیں رہ گئی ان کے لیے وہ ہیلا بناتے ہیں کہ ایک خاص رقم لے لیجیے اور 4-5 جن غریب۔ یہ نمازوں کے لیے ہیلا اپناتے ہیں؟ نہیں، ان چیزوں سے نمازوں کے لیے نہیں ہوگا بھائی، اس کے طرف سے ہم اس کی طرف سے صدقہ دے دیں، چاہے اس کا، چونکہ دیکھیں ہے تو صدقہ ہی نا۔ وارے جانے کا مطلب بنیادی طور پر یہ رکھا جاتا ہے کہ بندہ مومن ہے، اس کی طرف سے ہم صدقہ دے دیتے ہیں تاکہ اگر اس کے اوپر کچھ ٹھیک ہے اس کے مطابق جو ہے ایک خاص رقم کر لیتے ہیں، تو وہ مثلا 40 بندے یا جتنے بندے ہوتے ٹھیک ہے، ہیں اگر مثلا مسکین بندے کھڑے ہوتے ہیں تو اس کو دیتا ہے، یعنی میں نے آپ کو دیا، وہ پھر واپس اس طرح کرتے وہ بندے اتنی رقم بنا دیتے ہیں نا۔ یہ اصل میں ہیلا جو ہے غریب لوگوں کے لیے تھا، لیکن امیر لوگوں کو بھی بیچ میں شامل کر دیتے ہیں۔ نہیں، غریب اور امیر کا فرق نہیں ہے۔ اگر وہ یہ ہیلا اپناتے ہیں کہ جی اس کی نمازیں اور روزے، مثال کے طور پر اگر میت رکھی ہوئی ہے اور یہ جتنے پیسے ہو گئے یہ میں نے آپ کو دیے، آپ پھر کسی اور کو دے، وہ پھر کسی اور کو دے، جی اتنے پیسے صدقہ ہو گئے میت کی طرف سے، لہذا اس کی نمازیں اور روزوں کا نہیں، اصل چیز اس کا ہے ثواب، کہ آپ وہ پیسے کسی غریب کو دے رہے ہیں میت کی طرف سے، تو اس کا مطلب اس میت کو اس کا ثواب ملے گا صدقے کا، لیکن وہ ثواب صدقات نافلہ میں شمار ہوتا ہے۔ اس سے جو فرائض کی جو ادائیگی کا معاملہ تھا وہ اس کے اوپر کبھی بھی ساکت نہیں ہوتا۔ ہاں وہ بندہ اور اس کے رب کے درمیان وہ معاملہ چلا گیا، اب اللہ اپنے بندے کو بخش دیتا ہے، اپنے فرائض کو معاف کر دیتا ہے، تو یہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان کا معاملہ ہے۔ ہم ان ہیلوں سے ان جو فرائض کے اسقاط ہیں ان کو ختم کبھی بھی نہیں کر سکتے، بس اس کو اس پیسوں کی جو اپنے صدقہ دیا ہے میت کو اس کا ثواب پہنچ جائے گا، لیکن اسے یہ کہنا کہ بھی اس کے ذریعے کسی کو فرائض ساکت ہو جائیں گے، یہ ایک لغو سی بات ہے۔ یہ باقی بھی ہمارے فقہاء نے یہ کہا کہ ممکن ہے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، وہی والی بات ہے، اللہ غفور الرحیم ہے اپنے بندے کے ساتھ۔ ان میں سے کسی کتاب میں نے پڑھا تھا، میں نے اس کو جائز قرار دیا تھا۔ نہیں، جائز ہے، ہم یہ نہیں کہیں کہ جائز نہیں ہے میت کی طرف سے پیسے دینا، جائز ہے، آپ دیں اور اس کا ثواب اس کو ایصال کریں، لیکن اس سے یہ کہنا کہ اس کے فرائض ساکت ہو جائے گی، یہ بالکل کہیں پر بھی علماء اس کی بات نہیں کرتے۔ جب اس کا جنازہ ہوا تو اس کے جنازے کے فوراً بعد انہوں نے اسی طرح ہر طرح 500 روپیہ دیا۔ ٹھیک ہے، وہ مسلمان تھا، مسلمان تھا، اگر فوت ہوا تو 5 طالب علم کو 500 دیا، تو اس کا مطلب ہے انہوں نے کہا کہ یہ طالب علم ہے، علم حاصل کر رہے ہیں، اس کا اس کو ثواب ملے گا، تو بالکل وہ تو ہم اہل اسلام اس بات کے مکمل طور پہ قائل ہیں۔ رواج ہے جب کوئی فوت ہوتا تھا ہم اس کی طرف سے دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اس کی اہل اسلام کے ان اقدامات کے پس منظر میں نیت یہ ہوتی ہے کہ اس کا ثواب اس کو پہنچے، اصل چیز یہ ہے۔ اچھا، اب وہ کہتے ہیں کہ بھی دیکھیں an example of clever use of law، اب بات ہو رہی تھی کہ ہیلۃ یجوز، جائز ہیلا کیا ہے۔ اب میں یہاں پر جو یہ ڈاکٹر طاہر منصوری صاحب استاد محترم قبلہ، انہوں نے یہاں پر بہت اچھی مثال کوٹ کی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح رب الفضل کی حدیث ہے کہ حضرت بلال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ خیبر میں گئے تھے وہاں پر بھی آپ کو پیش کی گئی کھجوریں، تو آپ نے پوچھا کہ یہ اعلیٰ کھجوریں ہیں تو کیا یہ آپ کے پاس کہاں سے آئی؟ حضرت بلال سے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میرے پاس میرے پاس 2 سا کھجوریں تھیں، ردی کھجور تھی، لو کوالٹی کی، مجھے بازار میں ایک آدمی مل گیا اس کے پاس یہ ہائی کوالٹی کی 1 سا کھجور تھی، تو میں نے کیا کیا 2 سا دے کر 1 سا لے لی، تو آپ نے فرمایا اوے آپ نے فرمایا اسے دور کرو یہ تو ربا ہے۔ اب یہ تو تھا ربا،
یعنی ایک ساکھ کھجور کے بدلے میں 2 ساکھ کھجور آپ نے لی ہے، یہ ربا الفضل، ہم اس کو ربا کہتے ہیں۔ لیکن اب اگر ایک آدمی کھجوریں کھانا چاہتا ہے لو کوالٹی کی دے کر ہائی کوالٹی کی، اور آپ کہتے ہیں کہ بھی اگر ایک کے بدلے میں 2 کریں گے تو ربا ہے، بھی ہمیں ایگزٹ بتائیں، میں کھجوریں ہائی کوالٹی کی کھانا چاہتا ہوں، مجھے کوئی ایسا ہیلا بتائیں کہ میں وہ ہیلا اختیار کروں اور شریعت کے اصول کی پامالی بھی نہ ہو اور میں وہ کھجور بھی کھا لوں۔ اب اس کے لیے ہیلا کیا ہے؟ تو اسی حدیث کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو ایک طریقہ بتایا، وہ طریقہ در حقیقت احناف کی نظر میں حیلۃ یجوز ہے، ہم حنبلیوں کی نظر میں کہیں گے کہ وہ مخرج ہے، وے آؤٹ ہے، سرکار نے وے آؤٹ بھی بتایا، بھی کھانی ہے، ہاں جی کھانی ہے، تو اس کا طریقہ پھر یہ ہے کہ اپنی کھجوروں کو جو تمہاری لو کوالٹی کی تھی بازار کے فروخت پر جا کر بیچو، بازار میں اس سے تمہیں ملیں گے پیسے، ان پیسوں سے یہ ہائی کوالٹی کی کھجور خریدو، تمہاری مرضی جتنی خریدو پھر کھاؤ۔ تو بازار میں جا کر فروخت کر کے اس ہائی کوالٹی کھجور کو خریدنا، اب اینڈ ریزلٹ آ گیا نا، آپ کا اینڈ مقصود کیا تھا؟ آپ کا مقصود تھا ہائی کوالٹی کھجور کو لینا، اب ایک لینے کا طریقہ یہ تھا کہ ایک کے بدلے 2، اسلام نے کہا یہ حرام ہے، اب لینا پھر بھی آپ چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ آپ نے یہ بتایا کہ لو کوالٹی کو بیچو، اس سے ملیں گے پیسے، ان پیسوں سے ہائی کوالٹی کھجور لے لو۔ اب آپ نے اس طریقے سے بھی کھجور لے لی، تو شریعہ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جائز ہے، وہ ناجائز ہے، بات سمجھ آ گئی؟ تو یہ جو جائز طریقہ تھا، آپ نے اس جائز طریقے کو کہا کہ ہیلۃ یجوز ہے، یہ حنفیوں کے نزدیک یہ کیا ہے؟ ہیلۃ یجوز، اسے ہم جائز ہیلا کہیں گے، اسے ہم مخرج کہیں گے۔ خریدتا ہی وہی ہو، کوئی اور خریدتا نہ ہو جس کے پاس الگ کوالٹی کی ہے، پھر کیا کیا ہے؟ نہیں آپ پھر بھی آپ بیچ دیں آپ اسی کو بیچ، اسی کو بیچ دیں، مارکیٹ کے ریٹ پہ ہی بیچنا ہے، ہاں بھائی یہ لو پیسے، اس کے مجھے اتنا ریٹ ہے، پیسے دے دو، وہ آپ کو پیسے دے دے گا، پھر اسی سے آپ ہائی کوالٹی کی کھجور خرید لو قیمت میں۔ بدلے میں نہیں، پیسے لے، ہاں ایکسچینج نہیں کرنا، ایکسچینج کرو گے تو برابر برابر، جی، بات سمجھ آ گئی؟ جب خواہش آ جاتی ہے، پھر خواہش تو جائز نہیں ہے کہ خواہش کے اوپر شریعت کے مسائل جو ہے حلال حرام کر دیا جو حرام حلال کر دیا۔ نہیں، خواہش کی بات تو آپ کہہ رہے ہیں، ہم تو اسی کو تو کہہ رہے ہیں، لیکن آپ کوئی سوال بتائیں یہاں پہ خواہش کا لفظ کیسے آ رہا ہے، اعتراض کیسے ہو رہا ہے اس پہ؟ جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی راستہ ہے ہی نہیں، صرف خواہش یہ ہے کہ وہ چیز لے ہی لیں۔ نہیں، اس کو بھی پورا کرنے کا طریقہ، اگر وہی ایک موناپلسٹ ہے اور کوئی کھجور بیچنے والا نہیں ہے، اسی کے پاس ہی رکھا ہے، تو پھر اس کو یہ کہہ دے کہ میں آپ سے تبادلہ نہیں کر رہا، آپ مجھ سے یہ لو کوالٹی کی کھجور قیمت کے اوپر خرید لو، قیمت کا تعین کر لیا جائے، وہ اس کے حوالے درہم کر دے اور وہ اس کو کھجور دے دے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے پاس ہوں گے اب درہم، اب اسی بندے سے پھر وہ ہائی کوالٹی کی کھجور خرید لے، بس یہ ہو کہ پہلے سے یہ طے نہ کریں کہ جناب میں کھجور یہ بیچ کر پھر آپ ہی سے یہ والی کھجور خریدوں گا، یہ 2 عقود مشروط ہو جائیں گے، اور اس کے اوپر شریعہ کے ایک اور اصول ایکٹیو ہو جائے گا کہ آپ 2 عقدوں کو ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح مشروط نہیں کر سکتے۔ اس میں ملکیت پر رقم پر ملکیت کا ثبوت تو لازمی نہیں ہے، بھائی جب قبضہ لے گا تو ملکیت آ جائے گی، مطلب وہ کہیں اتنے پیسے کی ہو گئی، ہو گئی نہیں، لے ہاں پیسے اس سے لے گا، یا کھجور اس کے قبضے، یا وہ کھجور پہ وہ قبضہ کر لے یا پیسوں پہ یہ قبضہ کر لے، افزین میں سے کسی ایک میں قبضہ ضروری ہے۔ اب مثال کے طور پر آپ نے لو کوالٹی کھجور اس کو دے دی، قیمت طے ہو گیا جی 100 روپے کی کلو، آپ نے 1 کلو اس کو دے دیا، اس نے کہا یار 100 روپے اس وقت میرے پاس نہیں ہے، تو 100 روپے اس کے پاس کیا بن گیا؟ ڈیٹ بن گیا۔ اب آپ کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، آپ کے اوپر ڈیٹ بن گیا 100 روپے، مجھے 100 روپے کے عوض 100 روپے کی یہ اعلیٰ کھجوریں دے دو، پھر بھی جائز ہے، یہ پھر بھی معاملہ جائز ہے، کیونکہ ڈیٹ کو قیمت بنانا جائز ہے۔ اب دین بعض اوقات دین نقد میں بھی لیتے ہو اور بعض اوقات آپ اثاثے پہ بھی لیتے ہو، جس دین آپ واپس لیتے ہو کسی چیز کی صورت میں، جس دن آپ وہ چیز لے رہے ہو تو ریٹ اسی دن کا حساب لگتا ہے۔ unlawful ہیلا is used either to circumvent a prohibition، اب وہ کہتے ہیں جو ناجائز ہیلا ہے وہ یا تو استعمال کیا جاتا ہے کسی بھی شریعت کی حرمت کو کراس کرنے کے لیے، پھلانگنے کے لیے یعنی، اور ٹو ایویڈ این obligation، یا کسی بھی فریضے سے بچنے کے لیے۔
जिस तरह की इसकात ज़कात वाला अभी मिसाल दी थी। अब इसी तरह एन एग्जांपल ऑफ हीला इंटेंडेड टू सर्कमवेंट शरिया प्रोहिबिशन ऑन रिबा इज बायबैक, बेईना। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं कि भाई बेईना क्या है। अब एक आदमी उसको कर्ज देना चाहता है और कर्जे के बदले में मुनाफा लेना चाहता है, उसको ये भी पता है कि अगर मैं मुनाफा लूंगा कर्जे के ऊपर तो ये सूद है। अब वो उसके साथ क्या कर लेता है, बेईना कर लेता है, और बेईना के जरिए वो ज्यादा पैसे वसूल करता है, तो शरीयत ने उसको क्या करार दिया, हराम करार दिया। इसी तरह ये आ गया हीला इसकात ज़कात कि भी वो मियाँ बीवी उसे को गिफ्ट करते रहे, ये भी क्या है, नाजायज हीला है। कि ये सारी डिस्कशन हम पहले कर चुके हैं, तो बस आप इसको रीड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये क्या है। The last category of unlawful hiyal is reflected in a famous Sharia maxim. वही शरिया मैक्सिम जो अभी हमने कुल्लु हीला तो युतवस्सलु बिहा इला इहकाक हक्किन अम इब्ताले ओ इहका के बातिल, या बातिल को इहका करने के लिए ये वही वाली बात कर रहे हैं। तो it suggests that the legal artifice which serve as means to violate some established principle of Islamic law, इस्लाम के वो किसी जो है वो उसको वायलेट करने के लिए। अच्छा, अब वो कहते हैं कि हीला affected on debt transaction is generally treated as unlawful because it intends to give some extra benefit to the creditor। यानी एक आदमी अगर अपने दैन के ऊपर कोई हीला बनाता है तो वो एक्स्ट्रा बेनिफिट ले रहा होता है अपने डेट के ऊपर, दैन के ऊपर, और वो क्या होता है, नाजायज। बैबिल वफा, मैं आपको दैन दूंगा, कर्जा दूंगा इस शर्त पर कि आप मेरे पास रहन रखवाएं, उस रहन को मैं इस्तेमाल करूंगा। तो रहन को इस्तेमाल करना हराम था, तो उसने क्या कर दिया, हीला अपना लिया कि भाई मैं तुम्हें इतना पैसे देता हूँ, ये चीज तुम मुझे बेच दो, फिर जिस दिन तुम मुझे वो चीज पैसे वापस करोगे तुम अपनी चीज को वापस ले लेना। उस दौरान वो उसकी चीज को इस्तेमाल करता रहेगा। तो ये बैबिल वफा है, इसको भी मतलब है इसे हीलतुन अला दैन के लिए इस्तेमाल किया गया। अच्छा, अब कहते हैं कि जो अल्लामा इब्न कुदामा हम्बली, इनकी किताब है मशहूर अल-मुग़नी अल-मुहताज। इब्न कुदामा जो है उन्होंने इशारा किया है, एल्यूड्स का मतलब होता है इशारा करना। Ibn Qudama alludes to the above stated categories in his celebrated work Al-Mughni, कि उन्होंने अपनी किताब Al-Mughni के अंदर इन्हीं दो किस्मों की तरफ, जो हीला की किस्में हैं जायज और नाजायज, उसकी तरफ उन्होंने इशारा किया है। अब ये कह रहे कि भी अनलॉफुल हीला वो होता है कि जो ज़ाहिरी तौर के ऊपर आपको लग रहा होता है कि ये जायज़ है, लेकिन हकीकत के अंदर यह होती है कि नीयतों के अंदर मकसद को देखा जाए, ऑब्जेक्टिव को देखा जाए, तो शरीयत के उसूलों को वो वायलेट कर रहा होता है, इस वजह से वो नाजायज़ है। और परमिसिबल हीजर के बारे में वो ये कहते हैं कि भी वो क्या कर रहा होता है, वो मुश्किल से निकलने के लिए एक हल होता है और उसके जरिए वो शरिया को उसूलों को वायलेट नहीं करता, इसलिए वो जायज़ होता है। अब यहाँ पर डेस्पाइट साहब ये जो किताब डॉक्टर तहर मंसूरी साहब हैं, तो ये डॉक्टर तहर मंसूरी साहब यहाँ पर ये फरमा रहे हैं कि डेस्पाइट द फैक्ट दैट द वर्ड हीला इज वैल्यू न्यूट्रल वर्ड, वो कहते हैं ये नॉर्मल सा वर्ड है, ना यह अपनी जात में मनफी लफ्ज है ना ये मस्बत लफ्ज है, एंड इट डज नॉट नेसेसरी mean subterfuge playing around law while trick deception circumvent of prohibitions etc. Nonetheless this meaning and nuance is prominent। अब वो कहते हैं कि ये सारी चीजें वो कहते हैं कि जो है इस हीले के माने के अंदर जो आप ये कहें कि इससे सिर्फ मनफी माना मुराद होगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन सर हमारे कोर्स में जो है इसका माना एक मनफी चीज में लिया जाता है, मसलन आ जाता है। देखिए उर्फ भी आपके यहाँ दो तरह के हैं, एक उर्फ पब्लिक का और एक उर्फ उलमा का। ठीक है, हम जब बात कर रहे होते हैं हम देखेंगे कि अहले इल्म की उर्फ में क्या चलता है, बात इसमें अहले इल्म के उर्फ की हो रहा है। इब्न तैमिया explains that when the word hila is used unqualified then it conveys the meaning of subversive hiyal, तखरीबी हीले। तखरीबी का मतलब क्या है, नेगेटिव, यानी फिर आप हराम को हलाल करने की बात कर रहे हैं, आप किसी का हक मारने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये उस इब्न तैमिया कहते हैं कि भाई ये उस माने में फिर चला जाएगा, नेगेटिव वर्ड में यूज किया जाएगा।
Ibn Qayyim says that in common usage of fuqaha, hila means unlawful and reprehensible trick. काबिल मुजम्मत ट्रिक होते हैं। वो कहते हैं फुकहा की जुबानों के अंदर ये नेगेटिव माना रखता है, जबकि ऐसा नहीं है। अहनाफ को देखा जाए तो बहरहाल वो दोनों तरह के मीनिंग मुराद होती हैं।